السلام علیکم۔ بھائی کی وفا شادی کے بعد پتہ چلتی ہے، دوست کی وفا مصیبت میں پتہ چلتی ہے، اولاد کی وفا بڑھاپے میں پتہ چلتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ آپ کمنٹس میں اپنی رائے بتائیں۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا خوشی دے گا، جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ اچھی بات، ماں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دعائیں دیتا ہے تو رشتہ بہنوں کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت میری سب بہنوں کو سلامت رکھے، آمین۔ بہنوں کے گھروں کو آباد رکھے، آمین۔ آج کی بات، ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دے کر اللہ نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ اللہ آپ سب کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے، ماں کی عزت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نرم مزاج بنا دے۔ نرم آنکھ اور نرم دل، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، آنکھوں کی نرمی اور دل کی نرمی اللہ کی جانب ملنے والی ایک نعمت ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم میں بہترین مرد وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہو اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آئے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم فاطمہ نے کبھی بھی مجھے ناراض نہیں کیا اور کسی بھی کام میں میری نافرمانی نہیں کی، اور جب میں فاطمہ پر نظر ڈالتا ہوں میرے رنج و غم دور ہو جاتے ہیں۔ عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے، اگر بیوی ہے تو شوہر کی نصف ایمان کی وارث، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ کی شان دیکھیے، اس باپ کے لیے رحمت جو خود رحمت للعالمین ہے، اس شوہر کے لیے نصف ایمان جو خود کامل ایمان ہے، اور آپ کے قدموں میں بیٹوں کی جنت ہے جو خود جنت کے سردار ہیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے مگر آپ کی سواری سست ہے، کیا ہی اچھا کہ آپ سواری بھی تیز رکھ لیں۔ حضرت علی نے فرمایا، تیز سواری کی ضرورت دو لوگوں کی ہوتی ہے، ایک وہ جو میدان سے ڈر کر فرار ہونا چاہتے ہیں، دوسرا وہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرے۔ مالک نعمت کے لیے میں دونوں کام نہیں کرتا۔ سلام یا حسین، کوئی سلیمان، کوئی یم کو ابو ذر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے، یہ جو عسکر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے۔ مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، ہونے اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ زندگی میں دو لوگوں سے دور ہیں، مصروف اور مغرور، کیونکہ مصروف لوگ اپنی مرضی سے بات کریں گے اور مغرور لوگ اپنے مطلب سے یاد کریں گے۔ فاطمہ، مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا، بابائی سے رسول سا خیر الورا ملا، بیٹا ہر ایک شہی تیرا کبریا ملا، شوہر ملا تو حلقہ عقد کشا ملا، ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے، زہرا ہے بے مثال، علی لاجواب ہے۔ فجر قیمتی لمحہ، فجر کا وقت وہ قیمتی لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اپنے رب کے حضور جھک کر اس کی رحمتیں سمیٹتے ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز کو قائم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ آج کی بات، گفتگو میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ الفاظ سے زیادہ لہجے کا اثر ہوتا ہے۔ تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں، جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں۔ راتوں میں 7 رات قبر کی پہلی رات ہے اور دنوں میں 7 دن قیامت کا دن ہے۔ اے میرے اللہ، اس دن اور اس رات ہم سب پر رحم فرمانا، آمین ثم آمین۔ آپ بھی کمنٹس میں آمین لکھ دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیز۔ شوہر تمہیں خدا نے 2 آنکھیں دی ہیں، چاول سے پتھر نہیں نکال سکتی، بیوی خدا نے تمہیں بھی 32 دانت دی ہیں، 2-4 پتھر نہیں چبا سکتے۔ سچا آغاز ہمیشہ سچے انجام پر ہوتا ہے اور جھوٹا آغاز ہمیشہ جھوٹے انجام پر ہوتا ہے۔ تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں، جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک بہت کامیاب انسان سے کسی نے ترقی کا راز پوچھا، جواب دیا میری تربیت۔ پوچھا تربیت کی خاص بات، جواب دیا میرے والد نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ زندگی کیسے گزاروں،
اس نے بس مجھے یہ دیکھنے دیا کہ وہ خود کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ ایک بہت کپڑے اتار کر طے کرنے کا حکم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیاطین ہمارے کپڑے اپنے استعمال میں لاتے ہیں تو کپڑا اتار کر طے کر دیا کرو، اس کا دم راست ہو جائے کہ شیطان تک نہ پڑے، شیطان تک پڑے کہ نہیں پہنتا، یعنی کہ طے ہوا کپڑے نہیں پہنتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کپڑے لپیٹ دیا کرو، ان کی جان میں جان آ جائے، اس لیے شیطان جس کپڑے کو لپیٹا ہوا دیکھتا اسے نہیں پہنتا، جسے پھیلا ہوا